الرحمان صاحب کے ساتھ 2 خفیہ ملاقاتیں ہوئی اور وہ اسلام آباد میں ہوئی, وہ کسی فاتح خانی میں ہوئی. اب آپ خود سمجھے فاتح خانی کہاں تھی. اور اس فاتح خانی کے اس ملاقاتوں میں مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کے درمیان وہ سارے پیغامات کا تبادلہ ہو گیا جو لندن سے آنے اور جانے تھے. اس کے بعد ایک اور بات بتاؤں کہ مملکت خدادات پاکستان میں الحمدللہ رمضان شریف کا مہینہ ہے. کل مجھے ایک شخص نے ایک میسج بھیجا, ایک ویڈیو بھیجی کہ ایک منڈی کے اندر ایک اسپیشل کمرہ بنا, وہاں پہ تربوزوں کو سرخ رنگ کے میٹھے میٹھے ٹیکے لگا جا رہے ہیں تاکہ رمضان المبارک میں تاجر حضرات اتنا منافع کما لیں کہ وہ عمرہ اور حج جس طرح ہمارے وزیر اعظم صاحب گئے ہیں اس طرح وہ بھی کر سکتے. چلو ہو یا نہ ہو, لیکن جب یہ حکومت تبدیل ہوگی نا تو معاملہ 1990 والی دہائی کا آ جائے گا, جب کبھی کسی کا والد پکڑ لیا, کبھی کسی کی بیوی پکڑ لی, کبھی کچھ پکڑ لیا, آپس میں لڑتے رہیں گے. تو اصل بات جو آج ہونی ہے نا وہ ہم نے محترم مہمان ستار شوکت علی کشمیری صاحب سے کرنی ہے. وہ ہے یہ کہ کل پرسوں وزیر خارجہ پاکستان, کیا نام ہے ان کا, بڑا پیر صاحب, مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب نے, یہ وہی وزیر خارجہ ہیں جن کے آباء و اجداد نے جنگ آزادی 1857 میں اپنے مریدوں کو اکٹھا کر کے تو مجاہدین کو جو ملتان چھاونی سے بھاگے تھے ان کو کھانے پہ بلا کے نا 1500-1600 بندوں کو مروا کے 7,500 روپیہ اس وقت کا زرے وہ انعام لیا اور ایک بندے پہ 5-5 ایکڑ زمین لی. یہ وہی ہے. انہوں نے کہا کہ ہندوستان کا جو وہ ہے نا کیا کہتے ہیں آرٹیکل وہ 335 والا معاملہ جو تھا ہمارا, وہ 370 وہ جو تھا وہ تو ہندوستان کا ذاتی معاملہ ہے, اس نے ختم کیا, ہمیں کیا تکلیف ہے اس سے. اور 35A ہے وہ اس پہ ہمیں تشویش ہے, یعنی کہ جو زمین ہے وہ ہمیں چاہیے. یہ باقی مرے جہاں پہ جاتے ہیں, جب باہر میں جائیں, آگے بھی مر رہے ہیں, 1.5 لاکھ ہم نے مروا دیے, مزید مر جائیں گے, کم ہو جائیں گے تو ووٹنگ ہماری جو ہے اس میں زیادہ ہو جائے گا. یہ بھی ہم اپنے مہمان سے بات کریں گے اور یہ کیا مستقبل ہے. اور خاص کر جو بات ہے سعودی عرب کا دورہ, وزیر اعظم پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف وہاں پہ تھے, ان کے درمیان کیا کیا گفت و شنید ہوئی ہے وہاں پہ. لیکن شنید یہ ہے کہ پاکستان نے وہ پایا جو ناممکن تھا. یہ خبریں ہیں, مجھے نہیں پتا. لاکھوں نوکریاں, 50 کروڑ کا مزید قرضہ, کروڑوں کی زکوٰۃ اور فطرانہ بھی مل گیا. اور MOU پر کیا دستخط ہوئے, کیسے ہوئے, کیا کیا ہوا, معاہدات کے کیا اثرات ہوں گے پاکستان کے مسائل میں. تو سعودی عرب کا کردار 1970 سے ہے جب ان کے ایک سفیر تھے ریاض الخطیب, اور 1977 میں پاکستان نیشنل لائنز کی جو تحریک تھی بھٹو صاحب کے خلاف, اس میں بڑا کردار تھا ان کا, وہیں سے وہ ابھی پھر آگے. اور اب ہم چلتے ہیں اپنے مہمان کے پاس. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام جناب, کیا حال ہے, خیریت ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. اور بڑی بات یہ ہے کہ آج آپ کو میں نے جلدی بڑی سپیڈ میں 2-3 باتیں کر دی. خیر شاید ویسے ایک سنا کہ ایک بندے سے حلف بھی لیا کہ اے خانہ کعبہ میں کہ وفادار رہنا, یہ بھی پکی بات ہے. جی ویسے ایک حلف ہوا تھا افغان طالبان کے درمیان, میرا خیال ہے 1990 میں کہیں, کہ آپس میں ہم جنگ نہیں کریں گے اور آپس میں مل کے بات کریں گے, یہی ہوا تھا نا. تو واپسی پہ اسی دن دوسرے دن جنگ پھر شروع ہو گئی تھی. نہیں, وہ یہ تو علیم خان سے میرے خیال میں کہتے ہیں ان سے حلف لیا گیا ہے. لیکن چلو چھوڑے, وہ تو ان کی ویسے بھی پارٹی کے ہیں, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان سے کوئی حلف ضروری تھے. یہ تو وہ ٹرسٹ وردی لوگ ہیں جنہوں نے برسہ برس تک عمران خان کو کھلایا پلایا اور ان کی پارٹی پہ جہانگیر ترین سے زیادہ تو نہیں کھلایا ہوگا. البتہ یہ آپ نے بڑی دور خبر لائی ہے, یہ مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف صاحب کی, چونکہ پاکستان کا جو میڈیا ہے شہادت ہے جیسے رویت حلال کمیٹی کی شہادت ہوتی ہے نا چاند والی, وہ جو رویت حلال والی شہادت ہے وہ تو ہمیشہ ہی متنازع رہتی ہے. آپ کو لیکن یہ شہادت ہے ایسے ہی ہے, کیونکہ مولانا شمزائی جو ہے نا اس کو تو نہیں مانتے نا, وہ تو اپنا اعلان اس دفعہ مان گئے نا, نہیں اب مان گئے, اس دفعہ مان گئے. تو یہ چونکہ پاکستان کا وہ میڈیا جسے پرو گورنمنٹ میڈیا
کہا جاتا ہے انہوں نے تو سب سے زیادہ شور شرابہ اسی بات پہ کیا ہے کہ جی کیا تھا شہباز شریف صاحب 2 دن اسلام آباد میں رہے، وہ برطانیہ کے سفیر سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، چائنا کے سفیر سے بھی ملاقات ہوئی، اور بھی کئی وفود سے انہوں نے ملاقات کی، لیکن مولانا فضل الرحمان سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ تو اس پہ کافی زیادہ یعنی جو سمجھیں کہ اس پہ ایک طرح کا پروپیگنڈا ہی تھا۔ اب چونکہ ماہ رمضان کے مہینے میں مولانا صاحب کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، اب کسی نے یہ تصدیق کرنے کی تو کوشش نہیں کی کہ مولانا صاحب کی اپنی مصروفیات کیا تھی، لیکن آپ چونکہ خبر لائے ہیں کہ جی مولانا کی اور ان کی 2 دفعہ ملاقات ہوئی ہے، 2 دفعہ، اور فاتح خانی کی محفل میں بھی۔ وہ فاتح خانی کس کی تھی؟ ایک فاتح خانی تھی، کس کی تھی؟ سلیم صافی کی والدہ کی تھی۔ سلیم صافی کی والدہ کی۔ اچھا سلیم صافی کی، وہ جو صحافی ہے نا سلیم صافی کی والدہ کی تعزیت کے لیے، جی سلیم صافی صاحب کو جانتے ہیں، بڑے ریناؤنڈ، کی والدہ کی تعزیت کے لیے شہباز شریف وہاں پہ گئے، ان کا تو وہاں پہ آرگنائز ہوا۔ مولانا تراویح ویسے پڑھاتے ہیں اپنے علاقے میں، تو وہ آئے اور پھر گئے اور پھر آئے، یعنی 2 دفعہ۔ نہیں لیکن ان کا اپنا علاقہ تو جو ہے نا وہ ڈیرہ اسماعیل خان ہے نا، تو 4.5-3 گھنٹے کا سفر ہے دن کو۔ ڈیرہ اسماعیل خان ہے، ڈیرہ غازی خان ہے، ڈیرہ اسماعیل خان ہے، ڈیرہ اسماعیل خان تو 3.5 گھنٹے، آج کل تو موٹر وے ہے نا۔ لیکن ویسے تو ان کی رہائش جو ہے نا وہ اسلام آباد میں بھی ہے، اسلام آباد میں بھی ہے جی، لیکن وہ تراویح یعنی جو بھی ہے ملاقاتیں 2 ہوئی ہیں، اور جس بندے نے ملاقات کی خبر دی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی 100% نہیں 200%، اور ان کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی شخصیت کا نمائندہ بھی تھا۔ وہ کون سا ہے شخصیت، کن کا نمائندہ تھا اور کون تھا؟ اب آپ دیکھیں جی، جس طرح میرے لیے آپ بڑی اہم شخصیت ہے، میرے حساب سے آپ دیکھیں اوپر جائیں کہ بڑی اہم شخصیت کو، میں تو چونکہ اس خبر سے ٹوٹلی جو ہے نا وہ ان اویئر ہوں، تو اور یہ بہت امپورٹنٹ خبر ہے چونکہ اس پہ کافی کیا سرحی ہو رہی تھی۔ اور اب جب شہباز شریف صاحب کو روکا گیا نا جی ایئرپورٹ پہ، جی تو اس پہ یہ بھی خبر ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے آرمی چیف کو فون کیا کہ تھوڑی سی نا ہمارے وہ گونگلوؤں کے ساتھ مٹی رہنے دیں کوئی، تو تھوڑا سا آج چٹکا لگا دیں، کل پھر دیکھ لیتے ہیں، تو تھوڑی سی ہم پہ مہربانی کرتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی شہباز شریف صاحب کو فرینکلی سپیکنگ، کیونکہ جب کورٹ اگر کورٹ ڈیسیژن نہ دیتا اور ان کو باہر جانے کی اجازت نہ ہوتی تو پھر تو یقیناً کوئی جھٹکا ہو سکتا تھا، چونکہ پاکستان میں تو کچھ بھی ممکن ہے جی، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، جی، کیونکہ وہاں بعض ادارے آپس میں بھی بڑے متصادم ہیں اور لیول آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور خود جو ہے وہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے جو اختلافات ہیں ان کی خبریں بھی بہت گرما گرم ہیں، اگرچہ شاید ان خبروں پہ تھوڑی بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پس منظر میں چلی جائیں اس حالیہ دورے پہ، لیکن جو سعودی عرب کا آرمی چیف اور عمران خان کا جو دورہ ہوا ہے، اس اصل بات آپ سے یہ پوچھنی تھی کہ ان کا یہ جو نظر آ رہا ہے، نظر تو بہت کچھ آ رہا ہے، بس سہانے خواب ہیں، تو نہیں وہ دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ سعودی عربیہ کا اور پاکستان کا جو ہے وہ سب جنگ کے عہد سے نہیں، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے قیام کے وقت ہی آپ کو یاد ہوگا کہ جو بر صغیر موسٹلی علماء کرام اور مسلمان جو ہے وہ خلافت عثمانیہ کے حق میں جس وقت جلسے جلوس کر رہے تھے، جب خلافت عثمانیہ کا ختم ہو گیا تو وہ اس کی بحالی کی تیاری چلا رہے تھے، خاص کر کے علماء دیوبند یا جمعیت العلماء ہند، اور جس کو اخلاقی حمایت جو ہے وہ کانگریس کی بھی خاص کر کے گاندھی
جی کی جو ہے وہ حمایت حاصل تھی ان کو، اور انہوں نے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اس مظاہرے میں بھی شرکت کی تھی، جی اور اس تحریک کو کہا جاتا تھا ریشمی رومال تحریک ہے. ریشمی رومال تحریک. جی. اور لیکن جب انہی علماء نے جناح صاحب کو جی کہا کہ آپ بھی ایک بیان دیں خلافت عثمانیہ کی بحالی کے لیے، تو جناح صاحب نے جی انکار کر دیا تھا. اور اس وقت خلافت جی عثمانیہ کے خلاف ہیں جو سب سے مضبوط تحریک تھی وہ سعودی عربیہ میں تھی. ابن سعود اور جو اس وقت کے وہاں سعودی علماء جی کرام تھے، عبد الوہاب اور یہ سارے جی عبد الوہاب، مذہبی اور سیاسی ملے ہوئے تھے. مذہبی اور سیاسی تمام گروپ ہی. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کے خلاف ہیں اسی بغاوت کے صلے میں سعودی کنگڈم مارز وجود میں آئی. تو جی لہذا سعودیہ کا اور پاکستان کا ایک تاریخی رشتہ موجود ہے، اور کچھ مذہبی ہم آہنگی بھی یا پھر قوارنہ ہم آہنگی بھی، باوجود اس کے کہ پاکستان کو عام طور پر سنی اکثریت کا ملک سمجھا کہا جاتا ہے. جاتا جی ہے. جی اور یہاں جی سنی بھی دو مختلف مکاتب فکر ہیں، لیکن وہ امام ابو حنیفہ کے جو ریسپروڈنٹس یا پر مکمل اتفاق کرتے ہیں، اسی اسکول آف تھاٹ کو آن کرتے ہیں. علماء دیوبند اور علماء بریلی، ان کا مشترک جو امام ہے وہ امام ابو حنیفہ ہے. یہاں شیعہ مسلک کے بھی ایک بڑی آبادی ہے، جس کی تقریباً 3-4 کروڑ سے اوپر کے لوگ جو ہیں وہ شیعہ مسلک کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور شیعہ مسلک کا ایران کے ساتھ ایک خصوصی تعلق ہے. ہے. اور تو یقیناً سعودی عرب ابھی چونکہ خاص کر کے جب سے امریکن ایڈمنسٹریشن چینج ہوئی ہے، جو ڈونلڈ ٹرمپ کے تبدیلی کے بعد، اب جو جی بائیڈن جو ہے اور ان کی جو فارن پالیسی جو بیسڈ کرتی ہے ہیومن رائٹس پہ، ڈیموکریسی پہ، اور دیگر کچھ ایسے جو علاقائی تنازعات میں بھی ان کا ایک خاص نقطہ نظر ہے. جیسے فلسطینیوں کے حوالے سے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل طلب ہے اور اس کو حل کیا جانا چاہیے، اور فلسطینیوں کے ساتھ جو ماضی میں زیادتیاں ہوئی ہیں ان زیادتیوں کا ازالہ ہونا چاہیے. اور جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں آپ اگر دیکھیں تو سعودی عربیہ اور اسرائیل کی بڑی قربتیں بڑھ گئی تھی. ابھی بھی وہ کوئی جی قربتیں کوئی دوری میں نہیں تبدیل ہوئی ہیں، نا جی. لیکن پرسوں بھی اتنے بندے زخمی ہوئے ہیں، شہید ہوئے، کسی نے کوئی احتجاج ہی نہیں کیا ابھی تک. لیکن یہ ہے کہ اس اعلامیے میں ایک چیز جو خاص بات تھی جو پرائم منسٹر جی پاکستان اور سعودی عربیہ کی، وہ یہ تھی کہ جی فلسطینیوں کی جو 1967 کی جی جو یونائٹڈ نیشن نے وہ جو ریزولوشن، جیوگرافیا یا ان کی جو اسٹیٹ. جی جس میں دارالحکومت جو ہے نا وہ یروشلم، یعنی فلسطین، جی ایک آزاد فلسطین کے دارالحکومت، اس کو انہوں نے یوں سمجھے کہ اس ریزولوشنز کو آن کیا ہے. وہی جو پوزیشن تھی 1967 والی جنگ سے پہلے کی. تو لیکن یہ ہے کہ دوسری طرف ہے جو دیگر ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل یہ میٹنگ جو ہے وہ اس لحاظ سے اہم تھی کہ اس میں کچھ علاقائی، یعنی مطلب علاقائی تنازعات سے مراد یہ ہے کہ افغان ایشو اور انڈیا پاکستان ریلیشن شپ پہ بھی خصوصی گفتگو اور اسٹریٹجی بنانی تھی، اور مڈل ایسٹ کے حوالے سے بھی جو سعودی عربیہ نے نئے انیشیٹوز لیے ہیں، جیسے انہوں نے آپ کو پتہ ہی ہے کہ کافی قطر کے تنازعات بھی تھے ہیں، اور یہ سارے حل، اور پھر ایران کی طرف بھی جو مخاصمتانہ رویہ تھا وہ اب ذرا دوستانہ وہاں رویہ بنایا گیا ہے. ترکی اور سعودی عربیہ کے ریلیشن شپ میں بھی کافی تناؤ تھا، وہ تناؤ بھی کافی حد تک کم ہو گیا ہے. اور اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بدلتی صورتحال کے اندر جو ہے ماضی کے جو اتحادی تھے، انہوں نے سے سعودی عرب چونکہ بہت ہی امپورٹنٹ پلیئر ہے، انٹرنیشنل پلیئر جس کو کہنا چاہیے، جو خاص کر کے مسلمان ملکوں میں پہ، اور خاص کر کے سنی العقیدہ جو مسلم کنٹریز ہیں
ان پہ سعودی عرب کا ایک خاص اثر رسوخ ہے. اگر لوگوں پہ نہیں بھی ہے تو تب بھی حکمرانوں پہ ان کا خاصا اثر رسوخ ہے, اور کئی مسجدیں, کئی مدارس جو ہے وہ سعودی فنڈ سے وہ چلتے ہیں. تو اس لحاظ سے کوئی حکومت بھی آسانی کے ساتھ سعودیز کنسرنس کو نظر انداز نہیں کر سکتی. ان کو اس بات کا بخوبی علم ہے کئی ملکوں کو, حتیٰ کہ انڈونیشیا اور ملیشیا بھی جو ہے وہ سعودیہ کے بارے میں کوئی بہت زیادہ مخاصمت کا, انٹاگونزم کا کوئی رویہ اختیار نہیں کر سکتے, چونکہ سعودی عربیہ کی جو انویسٹمنٹ ہے پالیٹکس کے اندر یا دینی مدرسوں کے اندر بالخصوص, تو وہ کہیں بھی کوئی بھی سچویشن کریٹ کر سکتی ہے. اگرچہ سعودی عرب نے, آپ یہ دیکھیں کہ جو مذاہب کی ہم آہنگی کی طرف بڑی پہل قدمی کی ہے, اور اب انہوں نے اپنا جو سلیبس ہے اس میں جو ہے وہ ہندو مت کی کتابیں جو ہے رامائن اور دوسری کتابوں کو بھی اپنے میں شامل کی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یعنی جس ایج کو اسلام کی گولڈن ایج کہا جاتا ہے, سنہری دور کہا جاتا ہے, تو یہ وہ دور ہے, اسلام کے اسی دور کو سنہری دور کہا جاتا تھا جس وقت دنیا بھر کے جو مختلف مذاہب تھے, مختلف فلسفیز پر لکھی گئی کتابیں تھیں, ریجنل, انٹرنیشنل, گریک میتھالوجی, یہ سب جو ہے نا وہ وہاں باقاعدہ ڈیبیٹ ہوتی تھی, ڈسکس ہوتی تھی, اور ان کتابوں کو جو ہے نا عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے تو عام لوگوں کے لیے رکھا گیا تھا, اور اس کو اس لیے گولڈن ایج کہا جاتا ہے کہ وہاں مکالمہ بہت ہوتا تھا. کوئی ہر ایشو پہ آزادانہ طریقے سے بحث مباحثہ ہوتا تھا, اور اس عرصے میں اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ خطہ جو ہے وہ علم کے اعتبار سے اس کو بڑا امیر سمجھا جاتا تھا, کہ جہاں علمی درسگاہیں جو ہے وہ رچ تھی نالج کے اعتبار سے. اور لیکن انفارچونیٹ جب ڈارک ایج کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے جو چیز تباہ کی گئی ہے وہ ان خطوں کی جو لائبریریاں تھیں, جن میں بڑی کتب خانے جی 1.5 لاکھ کتاب کا میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ تو لہٰذا یہ ہے کہ سعودی عرب کی اس وقت کنسرن یہ ہے, اور یہ امریکہ کی بھی کنسرن ہے, کہ پاکستان اور ہندوستان کے جو درمیان جو تنازعات ہیں, جو تناؤ ہے, اور جو سفارتی تعلق داری میں جو ایک سردمری ہے, یہ تعلقات جو ہے ذرا تھوڑا سا نارمل صورتحال پہ آئیں, اور اس میں یہ ہے کہ یہ ملک آپس میں باہمی طور پر ترقی کریں. کشمیر ایشوز کے حوالے سے تو آپ نے اپنے تمیدی گفتگو میں ہی عرض کر دیا ہے کہ وزیر خارجہ جو شاہ محمد قریشی ہیں, تو انہوں نے تو بڑے بلند آواز سے کہا کہ 370 اب 370 کا انہوں نے کہا کہ یہ تو ہندوستان کا داخلی معاملہ ہے, ایز کہ کشمیریوں کے لیے اس سیکشنز کی بڑی اہمیت تھی, اور وہ اہمیت یہ تھی کہ اسی یعنی انڈین کانسٹیٹیوشن کے اسی کلاز کے تحت کشمیر کو ایک خصوصی حیثیت حاصل تھی, اور کچھ کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹس جو ہے وہ ہوئی تھی, جس میں کشمیر کی جو اپنی اسمبلی تھی, ان کا اپنا کانسٹیٹیوشن تھا, ان کا اپنا فلیگ تھا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 370 انشور کر رہی تھی کشمیر کی نہ صرف ڈیموگرافک کمپوزیشنز کو, بلکہ کشمیر کی جو تاریخی حیثیت تھی ایز اسٹیٹ, وہ 370 نے انٹیکٹ کیا ہوا تھا. اور جب 370 ختم ہوئی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر جو ہے وہ یونین ٹیریٹری بن گئی, یعنی لداخ اس سے الگ ہو گیا, اور جموں اور ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جموں اور سری نگر یا ویلی, یہ دو رہ گئے ہیں ایک یونٹ کے طور پہ, اور اس کا درجہ جو ہے وہ یونین ٹیریٹری کا ہے. اب اگر دیکھیں کانسٹیٹیوشنلی جو ہے وہ, اگر وہ یونین ٹیریٹری کو مان لیا جاتا ہے, میں پاکستانی نقطہ نظر سے کہتا ہوں کہ اگر پاکستان یعنی 370 کو ہندوستان کا داخلی معاملہ اگر آپ نے قرار دے دیا ہے, تو دین آپ نے یونین ٹیریٹری کو بھی تسلیم کر لیا ہے,
एक्सेप्ट किया और बिल्कुल चूंकि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही जो दी हुई खुसूसी मराहत थी वो खत्म कर दी गई हैं। अब वो एक नॉर्मल स्टेट भी नहीं बल्कि लेस देन स्टेट है, लेस देन स्टेट। और ये जो इंडिया के जो होम मिनिस्टर थे अमित शाह, उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे ये प्रॉमिस किया था कि जब टेररिज्म और इस तरह की जो हाकिश फोर्सेस हैं ये जब एक नॉर्मल और मेन स्ट्रीम में आ जाएंगी तो देन हम स्टेटहुड बहाल कर देंगे। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये वहाँ के जो भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीरी है उनसे हिंदुस्तान की हुकूमत ने अपने असेंबली के फ्लोर पे ही ये वादा कर लिया था कि हम ये जो इस वक्त जो यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं तो ये परमानेंट नहीं है, बल्कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इसकी जो स्टेटहुड है वो बहाल कर दें, इसकी स्टेट की पोजीशन। लेकिन ये भी अभी एक तरह का ज़ेरे यानी डिबेटेबल है कि आया जम्मू और वैली इन दोनों को मिला के एक स्टेट हुड दी जाएगी या उसमें लद्दाख भी शामिल होगा या लद्दाख को उसे अलग कर दिया गया है। तो पाकिस्तान जो है वो आप ये कह सकते हैं कि उससे पहले अगर आप ये देखें तो हमारी जो फाइंडिंग्स हैं उनके मुताबिक तो ये है कि पाकिस्तान जो है वो गुज़श्ता 72-73 सालों से यही कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से इंडिया की जानब से इनको ये ऑफर आए कि आप जो इलाके आपके पास हैं आप उनको रख लें और जो हमारे पास हैं तो हम इसको एक लीगली एक डॉक्यूमेंट साइन कर लेते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो भारत के ज़ेरे इंतज़ाम है वो भारत का है और जो पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम है वो पाकिस्तान का है। लेकिन भारत ने कभी भी ये ऑफर नहीं की, ना ताशकंद में और ना ही जो शिमला में। और वो फ़क्तन फ़वक्तन भारत के जो हुक्मरान क्लास या वहाँ की नेशनल असेंबली अपने इस अज़म का इज़हार करते रहे कि ये पूरी रियासत जम्मू कश्मीर और ख़ास करके जो पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर है, ये पाकिस्तानी मकबूज़ा है और एक ना एक दिन इसको हम लिबरेट करके तो रीयूनिफ़ाई करेंगे रेस्ट ऑफ द कश्मीर से। और जो ट्रीटी ऑफ एक्सेशंस थी हिस्टोरिकली वो भी यही थी कि हिंदुस्तान के साथ बल्कि माहिदा ही इसमें जो सबसे बेसिक वो थी कि तमाम इन्फिल्ट्रेटर्स और तमाम इलीगल ऑक्युपायर्स को इंडिया की ये रिस्पांसिबिलिटी थी कि वो उनको पुश बैक करके तो दोबारा रियासत को रीयूनिफाई करके तो वहाँ प्लेबिसाइट करवाएगा, जिससे कि कश्मीरी चाहें तो वो अपनी पोजीशन जो है वो माजी की यानी जैसे वो यूनाइटेड इंडिपेंडेंट कश्मीर का ऑप्शन वो जो अक्टूबर से पहले का हैसियत थी तो या फिर ट्रीटी ऑफ एक्सेशन जो है इसको रेटिफाई करके तो उनके तहत जो चूंकि उस ट्रीटी के अंदर जो है ना वो 3 सब्जेक्ट है इंडिया के पास थे जिसमें फॉरेन रिलेशनशिप, करेंसी और दिफा। बाकी रेस्ट ऑफ द इश्यूज जो है वो स्टेट के थे। तो लेकिन जाहिर है कि वो भी अपने उस मायदे के तहत तो बरकरार नहीं रहे, उन्होंने भी इंक्रोचमेंट की है। और लेकिन अब जाहिर है कि पाकिस्तान ने खुले बंदू और अगर आपको याद पड़ता हो हम कश्मीर असल में कुछ कश्मीरी जो है ना वो ना तो वाक़याती तारीख से कोई अपना हाफ़्ज़े को अपडेट रखते हैं और ना ही जो हिस्ट्री है। आपको याद होना चाहिए कि जब ये 2009 की बात है, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी पाकिस्तान में और प्राइम मिनिस्टर थे यूसुफ रज़ा गिलानी, तो वहाँ उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे ही कहा था कि अगर हिंदुस्तान के साथ मसला कश्मीर का तस्वीया हो भी जाता है तो तब भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर जो तस्वीया तलब मसला है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है वो है वाटर। Until and unless India will not address our water issue, तो मसला कश्मीर का हमसे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। हमारा बुनियादी मसला जो है वो वाटर का, और कई दफा हम लोगों ने इस बात को कहा कि पाकिस्तान के पॉलिसी साज जो है वो अपने बहुत सारे दीगर एजेंडों की तकमील के लिए ये कश्मीरियों को अपने बतौर एक टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब
انڈیا نے جو ہے وہ پاکستان کی کسی کنسرن کو ایڈریس کر لیا تو اس کے بعد کشمیری کی کوئی سے نہیں ہے. اور وہ ہم اس بنیاد پہ بھی کہتے تھے کہ اگر پاکستان کی اپنی جو تاریخی اکائیاں ہیں جو جن پہ پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا تھا, تو اگر وہ اکائیاں جو ہے وہ مطمئن نہیں ہیں اور ان کے ساتھ جو معاہدے تاریخی ہوئے ہیں ان پہ عمل درآمد نہیں ہوا, جبکہ وہ کشمیریوں سے زیادہ طاقتور بھی تھے, طاقتور ہیں بھی, اور ان کے پاس ایک یونیفائڈ لیڈرشپ بھی موجود ہے, تو کشمیر تو ایک تو مذہبی لحاظ سے تقسیم ہے, دوسرا یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی یونیفائڈ لیڈرشپ بھی نہیں ہے اس طرح کی, اور پولیٹیکل پارٹیز بھی تقسیم کی وجہ سے اور پھر بیرونی دباؤ کی وجہ سے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی بہت کمزور ہیں, وہ کوئی طاقتور پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں جن کو سارے ریاست جموں کشمیر کے اندر کوئی قبولیت ہو. ملیٹنسی کا بھی اپنا ایک محدود سا رول رہا ہے, اس کو کبھی بھی یعنی وسیع طرح عوام کی تائید و حمایت تو حاصل نہیں رہی ہے, لیکن یقیناً وہ بھی ایک فیکٹر ہے. اور انڈیا نے وہ ساری ملیٹنسی کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ برداشت کیا اور اس کے خلاف کاؤنٹر پالیسیاں ترتیب دی, اور کسی ایسے میز پہ ملیٹنسی کے زور پر نہیں آیا پاکستان کے ساتھ نیگوسیشنز پہ. ہاں البتہ جب پاکستان کے اندر کوئی امن کی بات ہوئی, جیسے جنرل پرویز مشرف کے دور کی بات, یا اس سے پہلے جو ہے وہ پرائم منسٹر جو ہے وہ نواز شریف صاحب تھے, اس وقت بھی ایک شروعات ہوئی تھی, پھر دوسری دفعہ جس وقت وہ پرائم منسٹر بنے اس وقت بھی ایک شروعات ہوئی تھی. تو یہ تو ہے کہ انڈیا کی ایک بڑی خواہش موجود ہے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا اور پاکستان کے ساتھ تجارتی رشتوں کو استوار کرنا. یہی وجہ ہے کہ کئی ایک وفود کا تبادلہ بھی ہوا, اور اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹریک 1, ٹریک 2, ٹریک 3 ڈپلومیسی بھی ہوئی, اس میں صحافی اور سول سوسائٹی کے اور ریٹائرڈ جنرل اور ججز یہ بھی مذاکرات کے اس عمل میں شریک ہوتے رہے, اور کئی این جی اوز کو بھی استعمال کیا گیا. پاکستان کے اندر بھی پاکستان کے عوام یا پاکستان کی سول سوسائٹی کے اندر ایک بڑی خواہش موجود ہے انڈیا سے اچھے تعلقات کی, یعنی یہاں بھی کوئی عوام کے اندر بڑے پیمانے پہ کسی قسم کی کوئی نفرت یا کوئی جنگ بازی کی کیفیت نہیں ہے. یہ تو جنگ باز قوتیں ہیں جو پاکستان کے اسٹیج انسٹیٹیوشن کے اندر ان پاور ہیں, ادروائز عوام چاہے پاکستان کے ہوں یا ہندوستان کے ہوں یہ ایک دوسرے کے ساتھ امن چاہتے ہیں, دوستی چاہتے ہیں, اور اپنے تمام تعلقات میں اپنے حکمرانوں سے خواہش رکھتے ہیں کہ وہ میز پہ بیٹھ کے ان مسائل کو حل کریں. اب یہ ہے کہ اب چونکہ سعودی عرب جو ہے وہ اب یہ مذاکرات جو ہے وہ ایک طرح کے جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں سعودی عرب چونکہ مغرب کی ثالثی کو امریکہ نے انڈیا نے کبھی بھی قبول نہیں کیا, حالانکہ امریکہ کئی دفعہ آفر کر چکا ہے, برطانیہ نے کہا ہے, حتیٰ کہ انڈیا نے یونائٹڈ نیشنز کی ثالثی کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. لیکن پاکستان کے اور ہندوستان کے ریلیشن شپ میں ہم یہ دیکھتے ہیں, شاید اس کا کوئی ابھی کوئی ایسا آفیشیل اعلان تو نہیں ہے, لیکن یہ جو اچانک جو ہے وہ ان کے درمیان سیز فائر اور پھر تھوڑی بہت پاکستان کے اندر تجارت کی باتیں, یہ اس بات کا اظہار ہے کہ کچھ گلف کی جو سٹیٹس ہیں بالخصوص سعودی عربیہ اور دبئی کے جو حکمران ہیں, تو ان سے یہ سمجھیں کہ ان کی نیگوسیشنز کا آغاز ہو چکا ہے. اور چونکہ اس کا بہت زیادہ کوئی اعلان اس لیے بھی نہیں ہوا کہ چونکہ پاکستان میں جو 70 سالوں سے انہوں نے مسئلہ کشمیر پہ جو پاکستان کی سوسائٹی کو ہائی جیک کر کے رکھا ہے, تو اب ان کو یہ خوف بھی ہے کہ اگر کسی طرح کا بھی ہم نے جس طرح باقی ایشوز پہ یو ٹرن لیا ہے, تو مسئلہ کشمیر پہ جو انہوں نے ایک ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی اور 5 اگست کے بعد بھی انہوں نے جو کی, تو اب اگر سارے ہتھیار جو ہے وہ رکھ کے تو امن کی میز پہ بیٹھ جاتے ہیں, تو پتہ نہیں لوگوں کا رد عمل کا ہوگا, خاص کر کے جو مذہبی پارٹیاں ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ کئی سالوں سے مسئلہ کشمیر کے ساتھ وابستہ ان کا مفادات جو ہے وہ مسئلہ کشمیر سے وابستہ رہے ہیں, اور ان کی ریلیونس بھی رہی ہے, اور پاکستان کا اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز جو ہے
یا جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان پارٹیوں کو کسی نہ کسی اعتبار سے جو ہے وہ جو تحفظ اور جو عزت اور جو ان کی دیکھ بھال کرتی رہی ہے، تو اس میں مسئلہ کشمیر کا بڑا عمل دخل ہے۔ لیکن شاید اور چونکہ سعودی عرب جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ سعودی عرب نے انڈیا سے اس وقت تعلقات قائم کیے جس وقت پاکستان اور انڈیا کے تعلقات میں بڑی بظاہر بہت کشیدگی لگ رہی تھی، اور پاکستان اس وقت جو ہے وہ یہ خواہش رکھتا تھا کہ او آئی سی اور بالخصوص سعودی عربیہ جو ہے وہ مسئلہ کشمیر پہ پاکستان کے موقف کی تائید کرے اور وہ اسی طرح اپنا اثر سوخ استعمال کرے جس طرح پاکستان چاہتا ہے۔ لیکن سعودی عربیہ نے اس عرصے میں آپ یہ دیکھیے کہ بجائے اپنا اثر سوخ پاکستان کے حق میں استعمال کرنے کے، انہوں نے انڈیا کے ساتھ اور زیادہ اپنے تعلقات جو ہے نا وہ مستحکم کیے، اور مودی صاحب اپنے دور اقتدار میں 2 دفعہ جو ہے وہ سعودی عرب کا انہوں نے دورہ بھی کیا، اور ان کو 600 ارب کا ریفائنری اور سب کچھ جی ادھر بڑا پروجیکٹ تھا ان کا، اور ان کی کافی جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایم او یو سائن ہیں جس میں سعودی عربیہ اب انڈیا کے اندر ہیوج انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور سعودی عربیہ نے خود بھی جو 2013 کا جو ویژن دیا ہے اس ویژن کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ جو خاص کر کے مذہبی انتہا پسندی اور جو قلبی جو انہوں نے ڈکلریشن کیا ہے، تو اس میں یہ کہا کہ ہر نوع کی ایکسٹریمزم، ہر نوع کی انتہا پسندی اور دہشت گردی اور مذہب کو استعمال کرنے کی پالیسیوں کو جو ہے وہ ختم کیا جائے گا، اور نسبتاً ایک پرامن ماحول بنایا جائے گا۔ تو اس میں کافی چیزیں ایسی ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بدلتے ہوئے حالات کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی، خاص کر کے وہ پولیٹیکل پارٹیز جو ریاست جموں کشمیر کی وحدت کے ساتھ کنسرن ہیں اور جو یہ سمجھتی ہیں کہ کسی نہ کسی شکل میں ریاست جموں کشمیر کی جو 1947 سے پہلے والی پوزیشن تھی وہ بحال ہو۔ میرا ایک عرض ہے سر، ایک سوال ہے، جی ایک سوال ہے، جی یہ جو سعودیہ اور پاکستان کا جو معاہدہ ہوا، جی جو بات جو ہو رہی ہے کشمیر کے معاملے میں، اگر کشمیریوں کو اس میں تو داخل نہیں کیا گیا، انٹرفیئر ہے ہی نہیں، ان کے تو کوئی نہ ہی مذاکرات میں، نہ ہی کسی تجویز میں، نہ ہی کسی تائید میں، تو اس میں ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ 70 سال کی پوری ہسٹری دیکھ لیں پاکستان اور انڈیا کی ریلیشن شپ کی یا باہر کی دنیا کی، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان بہت بلند آواز سے انٹرنیشنلی رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن، کشمیریوں کے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کرتا رہا، لیکن اس کا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن وہ ہمیشہ مطلب یہ ہے کہ یعنی اس حصے کے لیے رہا، خود جو حصہ ریاست کا پاکستان کے زیر انتظام ہے جس میں خاص کر کے گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر، تو آزاد کشمیر کے اندر ایکٹ 74 کو اینالائز کریں تو وہ کسی اعتبار سے بھی ایک کالونیل جو ہے وہ کریکٹر کا حامل ایک ڈاکومنٹ ہے جو کشمیریوں کے اس حصے کے اندر ان کے رائٹس کو سلب کر کے ان کے سروں پہ ایک سو کالڈ انٹرم کانسٹیٹیوشن مسلط کیا گیا ہے، جس کے مطابق آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور اب تو چیزیں اخبارات میں بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایکٹ 74 تو بیچ چورائے بالکل بے نقاب ہو گیا، اور یہ پتہ چل گیا ہے کہ جب ایک سٹنگ پرائم منسٹر اور ایک لیڈر آف دا اپوزیشن دونوں مل کے ایک تقریب میں رو رہے تھے، تو میرے خیال میں آزاد کشمیر کے لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ان کے پاس کوئی کانسٹیٹیوشنل سپیس نہیں ہے۔ گلگت بلتستان کی تو جیسے ہم ہر پروگرام میں ہی بات کرتے ہیں کہ وہاں کے بیشتر سیاسی زعما جو ہے ان کے نام جو ہے وہ شیڈول 4 میں ڈالے گئے ہیں، جو گلگت بلتستان کے لوگوں کے بنیادی سیاسی، سماجی اور معاشی حقوق کی بات کرتے تھے، جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہاں کے وسائل جو ہے وہ گلگت بلتستان کی ملکیت ہے، اس پر ان کی تسلیم کی جائے۔ سی پیک کے حوالے سے جنہوں نے
اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ ہماری سرزمین سے اس کا آغاز ہوتا ہے، ویئر ایز کہ اس میں ہمارا کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور ہمارے نیچرل ریسورسز بھی جو ہے نا وداؤٹ اینی ڈکلریشنز، وداؤٹ اینی جو ہے وہ کانٹریکٹ، کسی معاہدے کے، وہ استعمال ہو رہے ہیں. اور گلگت بلتستان کے لوگ جو ہے وہ موسٹ ڈپرائیو، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی ایسا خطہ ہے کہ جہاں بے روزگاری آلموسٹ 95% لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہیں، جن کے لیے کسی قسم کا اسٹیٹ نے روزگار پیدا نہیں کیا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ ضمناً یہ ذکر آیا کہ پاکستان کا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہمیشہ اس طرف ہے، لیکن جنرلی یہ سمجھا جاتا تھا کہ شاید پاکستان جو ہے وہ کشمیریوں سے مراد جو ہے وہ ہمیشہ یہ مراد لی جاتی ہے کہ ریاست جموں کشمیر جو 1947 سے پہلے کی جو یونائٹڈ تھا، اس کے لوگوں کے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کو کلیم کیا جا رہا ہے. یہ تو آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ان کا مقصد صرف اس حصے کے اندر رہا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ کشمیری جو ہے وہ تو آپ یہ دیکھیے کہ جب پاکستان نے اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر اس علاقے کو متنازع ڈکلیئر کیا ہوا ہے، لیکن کبھی بھی کسی بھی مذاکرات کے اندر پاکستان نے کشمیریوں کے اس حصے کے لوگوں کی، دیکھو نا وہ حصہ تو بھارت کے زیر انتظام ہے، لیکن کم از کم پاکستان کے زیر انتظام جو کشمیر تھا، اس کے نمائندوں کو تو وہ کہیں نیشنلی انٹرنیشنلی کسی نیگوسیشنز کے عمل میں شریک کر سکتا تھا، لیکن نہیں کیا، نہ شملہ میں نہ تاشکند میں. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں حکومتوں نے کبھی بھی کشمیری کو نمایاں نہیں کیا، اور نہ ہی یہ کسی ایسے مذاکراتی عمل کے اندر کشمیری کو شامل کیا جس سے کہ کشمیری بھی کوئی اپنا موقف دے سکتے، یا اپنا کوئی کلیم رکھ سکتے، یا اپنے مفاد کے لیے کوئی ایک آدھ جملہ ڈلوا سکتے تھے. تو سو دیٹ یہ ہمیشہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جب بھی مذاکرات ہوئے، ہاں وہ دور جس وقت ہندوستان مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ میں لے گئے، تو اس وقت وہ یقیناً شیخ عبداللہ کو لے گئے، اور شیخ عبداللہ نے جو ہے وہ وہاں سپیچ کی سیکورٹی کونسل کے اندر. یہاں سے سردار ابراہیم کو لے گئے، یہ بھی آن ریکارڈ ہے کہ سردار ابراہیم صاحب کو یہ لے گئے، اور سردار ابراہیم صاحب کو کسی فورم میں پیش نہیں کیا گیا، بلکہ جو ایم ڈی تاثیر تھے، یعنی سلمان تاثیر کے جو والد تھے، تو ان کو اکا دکا کچھ جگہوں کے پریس کے ادھر ادھر پیش کرتے رہے، اور جس کو سردار ابراہیم نے بعد میں پروٹیسٹ بھی کیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس پروٹیسٹ کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ نکلا کہ وہ ابھی نیو یارک میں ہی تھے، تو پیچھے سے ان کو پیغام بھیجا گیا کہ اب آپ آزاد کشمیر کے صدر نہیں رہیں. وہ کٹ شارٹ ٹو بی بریف کہ پھر ان پہ کیا ابڈو اور کیا پابندیاں دوسری. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کشمیری کو تو کسی مذاکراتی عمل میں، حتیٰ کہ جو ہندوستان اور پاکستان کے خالصتاً آپس میں جو مذاکرات ہوتے رہے، اس میں بھی وہ اس مذاکراتی ٹیبل کے قریب بھی کشمیری کو نہیں لایا گیا. اب اس طرح پھر جی، تو لہذا یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس بات پہ تو دونوں حکومتوں کا اتفاق ہے کہ ہم نے مستقبل کے امن کے حوالے سے کوئی بھی اگر اقدام اٹھانا ہے، تو اس اقدام میں ہم نے کشمیر کے اس حصے کی یا اس حصے کی کسی قیادت کو شامل نہیں کرنا ہے، اور کسی نے شامل نہیں کیا. آپ یہ دیکھیں کہ جب پرویز مشرف صاحب جو ہے جب صدر تھے اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی، تو اس وقت کچھ حریت کانفرنس کا ایک وفد ملا، تو جو رپورٹیں ہوئی اس میں تو سبھی کو سب کو انہوں نے بہت سنپ کیا، خاص کر کے علی گیلانی اور دوسرے تیسرے. کچھ لوگوں نے تو خیر پہلے سے ہی کہہ دیا کہ جی جو کچھ آپ صدر صاحب آپ کہیں گے تو وہی ہم مانیں گے. تو آپ ظاہر ہے کہ کشمیر کی وہ لیڈرشپ جس نے کبھی اپنے رائٹس کو انڈیپینڈنٹلی اسرٹ ہی نہیں کیا، تو اس کو کون وہ کرے گا؟ جس نے پاکستان کو اپنا وکیل بنایا ہوا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ پاکستان اس کی وکالت کرے گا، جس نے ہندوستان کو وکیل بنایا ہوا اس کی ہندوستان کرے گا. اور کانسٹیٹیوشنلی بھی یہ طرف میں تھوڑی سی بات کہ مطلب یہ ہے کہ ایک ہے جو لیجیٹیمیٹ اس وقت کا وہ تھا کہ جو پرنسلی ہیڈ تھے، تو انڈیا کے پاس ایک ٹائٹل یہ بھی ہے کہ بھئی کشمیر کے مستقبل کا میں یونیلیٹرلی نہیں بلکہ پاکستان کے ساتھ جو کوئی بھی مسئلہ طے کروں گا تو وہ
ٹوٹلی انٹائٹلمنٹ انڈیا کہتا ہے وہ میرے پاس ہے، اور میں نے پھر مطلب یہ ہے کہ اپنے حصے کے لوگوں کو کس طرح مطمئن کرنا ہے یا کس طرح ڈیل کرنا ہے، دیٹ از مائی. اور یہی وجہ ہے کہ انڈیا نے وہاں کی لیڈرشپ کو کئی دفعہ انکلوڈنگ حریت کانفرنس ان کو بلکہ کئی دفعہ ملے بھی ہے وہ. تو بہرحال اس وقت چونکہ ہمارا وہ ٹاپک اس لیے نہیں ہے شوق سے ایک عرض اور ہے کہ میں ایک لفظ جی کہہ کے دو جی جی کہ جی ہمارا فائدہ اس میں یہ ہے کہ جو اگر یہ جنگ باز قوتیں جو ہے وہ شکست کھا جاتی ہے اور امن کے قیام کے لیے یہ حکومتیں اگر کچھ قدم آگے بڑھتی ہیں تو کم از کم کشمیر کی جو جنریشن ہے، ہماری جنریشن کی جو لائف ہے وہ پروٹیکٹ ہو جائے گی، جو ان کی جنگ بازی کی وجہ سے ہمیشہ اس کی زندگی جو ہے وہ آن سٹیک، اور چونکہ ان کا سارا جو مسلز دکھانا ہے ایک دوسرے کو، تو وہ فیلڈ ہے کشمیر. تو لہٰذا امن جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آر پار کے کشمیری کی بھی ضرورت ہے، اور جب امن قائم ہو جائے گا تو پھر کشمیری کی شاید وائس زیادہ پاورفل ہو، وہ زیادہ جو ہے نا وہ کنسرن اتھارٹیز کو ایڈریس کرے گی کہ بھائی ہمیں سنا جائے. لیکن اگر یہ دونوں ملک جو ہے وہ ایک دوسرے سے ہی متعارف رہتے ہیں، یہ کسی کنکلوژن پہ نہیں پہنچتے، یہ کسی مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں آتے، تو اس میں دونوں اپنی جو پنجہ آزمائی اور طاقت کا جو اظہار ہے وہ کرتے ہیں ریاست جموں کشمیر کے اندر، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کراس فائرنگ کے نتیجے میں بھی کشمیری مرتا ہے، سفر بھی کشمیری ہوا. اور اس پورے پیریڈ میں اگر آپ دیکھیں تو ریاست جموں کشمیر کا ہر شخص، چاہے وہ ادھر تھا چاہے وہ ادھر تھا، چاہے وہ گلگت بلتستان، یعنی پورا یہ خطہ، اس خطے کے تقریباً 1.5 کروڑ یا 2 کروڑ کے قریب جو انسان ہیں وہ تو فرسٹ ہینڈ سفرر ہے. اب اس ایشو کے ساتھ وابستہ جو ہے وہ ہندوستان اور پاکستان کے لوگ بھی کہیں نہ کہیں ان کو بھی سفر ہونا پڑتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو ہے وہ امیڈیٹ افیکٹو پارٹی جو ہے جس پر اس کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کی اس کچھ تو خون پالیسی کی وجہ سے، وہ تو ریاست جموں کشمیر کے باشندے ہیں. اور اسی سوسائٹی کو زیادہ فریگمنٹیشنز کا شکار ہونا پڑتا ہے. پھر جس وقت مذاہب کا استعمال ہوتا ہے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے اندر جو ہے، چونکہ یہ ایک ریاست جو ہے نا کثیر المذہبی ریاست ہے، تو اس کثیر المذہبی ریاست پہ برے اثرات جو ہے وہ یعنی کمیونل پالیٹکس کے جو برے اثرات پڑتے ہیں تو وہ بھی یہیں پڑتے ہیں کہ اگر پاکستان جو ہے وہ مسلمانوں کو کے سینٹیمنٹ کو ایکسپلائٹ کرے گا تو انڈیا جموں کے اندر جو ہے وہ ہندو سینٹیمنٹس کو ایکسپلائٹ کرے گا، اور یہ پھر جنگ جو ہے وہ جموں ورسز ویلی، ویلی ورسز جموں، ہندو ورسز مسلمان. تو الٹیمیٹلی جو کشمیری کا اتحاد ہے، اتہاس ہے، اس کی جو تاریخ ہے وہ ہی جو ہے وہ آن سٹیک ہوتی ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر ہندوستان اور پاکستان وہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اگر یہ پالیسی بنائیں کہ ٹھیک ہے اس کو ہم بتدریج حل کرنے کی طرف بڑھیں گے، لیکن جو پاکستان اور ہندوستان کے فوری جو تعلقات ہیں وہ بحال ہوں، یہ امن کی طرف جائیں، یہ لوگوں کو آنے جانے کی سہولتیں مہیا کریں، ویزا ریسٹرکشنز جو ہے وہ یہاں اور ادھر کشمیر کے اندر بھی فیملیز کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنے جلنے کے لیے جو واجپئی صاحب کے دور میں جو سہولتیں دی گئی تھی وہ سہولتیں واپس اگر بحال ہوتی ہیں تو یہ ان مائی اوپینین میں بھی جس سے بہت سارے لوگ جن کے مسائل جو ہے وہ جنگ بازی کے ساتھ ہیں وابستہ ہیں مفادات، تو ان کو یہ باتیں پسند نہ ہوں. نہیں سر، میں یہ تو نہیں کہ جنگ بازی کے خلاف میں بھی خلاف ہوں، ہم نہیں چاہتے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ آنا جانا شروع ہوگا تو یہ بلکہ ہمارا جو گلگت بلتستان کا محض 73,000 مربع میل رقبہ بنتا ہے، تقریباً 73,000 مربع کلومیٹر یا کچھ ایسے بنتا ہے ٹوٹل. اگر 28,000 مربع میل ہے تو اچھا، اگر 28,000 ہے تو دیٹ مین 43,000 اسکوائر میٹر کلومیٹر بنتا ہے. تو ان کو تو پھر ادھر گلگیتیوں کو تو جانے آنے کی اجازت نہیں ہوگی نا، پھر وہ تو صرف ہوگا تو یہ مطلب وہ یہ تو ان کا سب سے بڑا مطالبہ ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ گلگت کے اندر بھی بہت سارے جو کشمیری ہیں، کشمیری نژاد ہیں،
اور کچھ فیملیز ہیں جو مائگریٹ ہوئی تھی 47 میں، کچھ 65 میں. تو دوسرا جو آپ کا بلتستان ہے، تو بلتستان کے تو بڑے ہسٹوریکل ریلیشن شپ ہے لداخ کے ساتھ، اور وہ تو ہمیشہ یہ لداخ کے مطالبہ ساتھ جی. کرتے رہے کہ یہ سرحدیں کھولیں، اور اس کے لیے گلگت بلتستان میں تو بہت بڑی موومنٹ، آج بھی وہ موومنٹ موجود ہے سرحدوں کے کھولنے کی اور یہ روٹ بال کرنے کی. اور اولڈ جو ٹریڈ روٹس ہیں ریاست جموں کشمیر کے، وہ بھی تو وایا گلگت بلتستان تھے. تو اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر جو یہ مکالمہ چل رہا ہے، یا جو معاہدہ یا بھی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اس میں پھر ان کو گلگت بلتستان کے جو باشندے ہیں ان کو بھی اسی طرح جس طرح مشرف صاحب کے دور میں آزاد کشمیر، یعنی اس کشمیر سے اس کشمیر تک جانے آنے پہ ایک وہ پرمٹ کی دیکھنا بات یہ ہے کہ ہمیں ابھی ایک دم کسی کنکلوژن یا کسی فارمولے کی طرف جانے سے پہلے جو ڈیبیٹ ہے کہ آج پاکستان اور ہندوستان کو ورلڈ کمیونٹی کیا کر رہی ہے، سعودی عربیہ کیا کہہ رہا ہے، دیگر مسلم ممالک کیا کریں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو بھی مسائل ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جو وجہ تنازع ہیں ان ایشوز کو ذرا تھوڑا سا بیک برنر پہ رکھیں، اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات بحال کریں جن تعلقات کی بحالی کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے. مطلب کشمیر ایشو جو ہے، یعنی پاکستان کا تو اپنا کلیم یہ ہے کہ جی ہمارا تو کور ایشو انڈیا کے ساتھ صرف کشمیر ہی ہے، ٹھیک ہے نا، پاکستان کا تو اور کوئی ایشو نہیں ہے. تو ورلڈ کمیونٹی تو یہ کہہ رہی ہے نا کہ یہ آپ کا کور ایشو نہیں ہے، یہ ایشو جو ہے وہ ایک قوم کا ہے، ایک علاقے کا ہے، ایک الگ سے ریاست کا ہے، اس کی جو ہے وہ ایک الگ جغرافیائی حیثیت تھی، اس کی 47 سے پہلے ایک تاریخی حیثیت تھی، لہٰذا اس کے ساتھ آپ کے فوری طور پر کوئی مفادات وابستہ نہیں ہے. لیکن ہندوستان اور پاکستان کے جو تناؤ کھینچاؤ ہے، اس کھینچاؤ اور تناؤ کی وجہ سے جو ہے وہ ورلڈ کمیونٹی کے بھی مفادات آن سٹیک ہیں اور انڈیا پاکستان کے لوگوں کے بھی. تو لہٰذا آپ یہ ہے کہ یہ یعنی بلکہ کئی ملک تو پاکستان کو سمجھانے کی، یعنی خاص کر کے دوست ملک، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو چائنا کا کلیم ہے تائیوان پہ، لیکن تائیوان جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم چائنا کا حصہ نہیں ہیں، اور وہ گزشتہ کئی عرصے سے ایک آزاد حیثیت میں چل رہے ہیں، ان کی اپنی تجارت ہے، بلکہ کئی ملکوں کے اندر اس نے اپنے سفارت خانے کو رکھے ہیں. بالکل ہیں. لیکن چائنا جو ہے وہ بہرحال اس کو وارن کر رہا ہے کہ آپ نے اپنی کمپلیٹ انڈیپینڈنس نہیں ڈکلیئر کرنی ہے، اور چائنا طاقت رکھنے کے باوجود بھی اس جزیرے پہ یعنی حملہ نہیں کر رہے، بلکہ اس کو ساتھ ایک تعلقات کو سلولی ریوائیو کرنے کی، بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ اور یہی چائنا کی اگین مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ ہانگ کانگ جو ہے وہ امریکہ برطانیہ کے قبضے میں تھا، اور برطانیہ نے جس وقت ہے وہ کیا تو ایک معاہدہ کیا چائنا کے ساتھ کہ 50 سال تک آپ جو ہے وہ ہانگ کانگ میں بالکل مداخلت نہیں کریں گے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس پورے وسط امریکہ، برطانیہ، ان سب کی خواہش کے برعکس وہاں کمیونسٹ پارٹی کی قیادت میں ماؤ زے تنگ نے کمیونسٹ ریولوشن وہ کیا، لیکن اس کمیونسٹ چائنا نے بھی اس معاہدے کی خلاف یعنی زور زبردستی سے، حالانکہ وہ اگر باقی چائنا سے وہ جاپان کو بھی دخل کر سکتا ہے، امریکہ کو کر سکتا ہے، برطانیہ کو کر سکتا ہے، تو ہانگ کانگ پہ بھی جنگ کر کے اس کو زبردستی جو ہے وہ اپنے ساتھ شامل کر سکتا تھا. لیکن اس نے 50 سال انتظار کیا، اور آج ہیں آپ یہ دیکھیں کہ 1 کنٹری 2 سسٹم ہے. ایک طرف جو ہے وہ رسٹ آف چائنا میں کمیونزم ہے یا کمیونسٹ پارٹی رول کر رہی ہے، اور ہانگ کانگ کے اندر جو ہے وہ ملٹی پارٹی سسٹم. تو لوگ جو ہے اسی طرح آپ برطانیہ کے اندر بھی دیکھ لیں جو آئرلینڈ کے ایشو پہ، تو دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ آپ یہ جنگ بازی سے اگر آپ نے کوئی مقصد حاصل کرنا ہوتا تو آپ کر چکے ہوتے. لیکن پاکستان کی جو خواہش میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ لیگلی اس کو ایکسپٹ کرے، ہمارے قبضے کو لیگلی جائز قرار دے اور اس حصے کو ہمارا حصہ ڈکلیئر کرے.
انڈیا کا اپنا کلیم وہ جو بھی ہو، لیکن انڈیا یہ کہتا ہے کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے، یہ اس کے لیے بھی آپ کو ایک ماحول بنانا پڑے گا، اس سے پہلے ہمارے اچھے تعلقات ہوں، کہ جب ملکوں کے اندر کوئی علاقہ کوئی چیز اتنی وہ سینسٹیوٹی نہ ہو لوگوں میں، کہ بھئی یہ علاقہ ادھر کیسے ہو گیا، یہ سرحد ادھر کیسے ہو گئی. اور یہی وجہ تھی کہ واجپئی صاحب کے دور میں بھی اور بعد ازاں منموہن سنگھ نے بھی یہ کہا تھا کہ وی ہیو نو رائٹ، وی ہیو نو مینڈیٹ ٹو چینج دا بارڈرز، بٹ وی ہیو دا مینڈیٹ ٹو میک irrelevant دا بارڈرز. تو یہ فلسفی دراصل پاکستان کو سمجھائی جا رہی ہے کہ آپ نے اس جنگ بازی میں سوائے اپنی سوسائٹی کو، اپنے لوگوں کو غربت کی دلدل میں دھسایا ہے، آپ نے اچیو کچھ نہیں کیا. اور یہ چیز اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ خوشائند یہ ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، جس کو بالخصوص ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر اور آرمی چیف کی حد تک ہے، کم از کم ان باتوں کی انڈورسمنٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے. اب ملٹری کے باقی لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، وہ اس مائنڈ سیٹ کا ہم نے کل پرسوں ذکر کیا تھا کہ اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ کو جو ہے وہ ویک کرنے میں اور کسی کنکلوژن تک نہ پہنچنے دینے میں پاکستان کی اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، انہوں نے بعض تحریکوں کو جو ہے نا وہ اتنا اس کو بڑھاوا دیا کہ جس کی وجہ سے ہندوستان جو ہے وہ ہو گیا کہ کمزور آدمی کے ساتھ جو جس کا اقتدار کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ تو ایسا کوئی معاہدہ نہیں کیا جا سکتا. اچھا، اب ایک اور بات آتے ہیں کہ انسانوں کے بنیادی حقوق ہیں، آپ اس پہ بات کرتے ہیں زیادہ، آپ ایکٹیو اس پہ ہوتے ہیں. پرسوں کی ایک اخباری خبر ہے کہ پاکستان میں ایک ہفتہ میں 17% مہنگائی میں اضافہ ہوا، اور یہ جو آٹے کا تھیلا ہے وہ 473 پہ مہنگا ہو گیا ایسے فٹافٹ. اور اب شوق صاحب ایک اور بات ہے آپ سے، ابھی جو بات یہ جو میں نے آپ کو بات کی تھی نا مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات والی، یہ خبر آئی ہے ڈاکٹر دانش اور حفیظ اللہ نیازی کے مکالمے میں. اور اس میں ایک اور خبر بھی ہے کہ جب شہباز شریف صاحب نے کوئی یہ مقدمے بنے تو آرمی چیف صاحب سے شہباز شریف صاحب کے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی آپ ذرا پی ایم کے ساتھ کوشش کر کے آپس میں کوئی تھوڑی صلح ولا کر لیں. تو مقدمے انہوں نے ویسے اس طرح بنائے تو اس طرح کہیں کہ بڑے لمبے خاصے بنے ہیں، تو کورٹ میں تو آپ لمبا ہی چکر بنے گا، لہذا آپ کبھی خود ہی تھوڑا بہت معاملہ طے کر لیں. تو انہوں نے کہا نہیں میں پھر جیل میں چلا جاؤں گا. یہ بھی انہی کی آج کی خبر ہے، میں آپ کو وہ دے دوں گا اگر آپ کہیں گے. کس نے کہا کہ میں جیل میں چلا جاؤں گا؟ جنرل پرویز باجوہ صاحب نے شہباز شریف صاحب کو کوئی جب مقدمے بننے سے پہلے کی بات تھی تو اس میں یہ شہباز شریف نے کہا دیکھیں جی یہ ابھی آپ نے ہمارے ساتھ تو یہ کہا تھا اب یہ ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ وہ انہوں نے مقدمے اس طرح کے بنائے کہ بڑے اس طرح کیے ہیں، تو آپ ان سے ذرا مل لیں ایک دفعہ پی ایم صاحب سے، تو آپس میں کوئی ریلیف مل جائے گا، نہیں تو پھر آپ کو جیل جا کے پھر عدالتیں لمبا چکر پڑے گا. انہوں نے کہا چلو پھر میں جیل چلا جاتا ہوں، وہ جیل چلے گئے. تو دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں نا کہ کچھ جو اینکر حضرات ہیں، خاص کر کے میں ان کی جو ہے وہ جو کراچی والے دانش ہیں یا کچھ اور بھی جو چینلز میں لوگ خبریں لگا رہے ہوتے ہیں، ان کی خبروں کی معتبریت پہ مجھے ہمیشہ شک رہا ہے، چونکہ پاکستان کے کچھ مقتدر صحافی ہیں جن کو نیوز فیڈ بھی کی جاتی ہے اور جن کے اپنے ذرائع بھی اس حد تک ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی میجر چینجنگز کی یا اس طرح کوئی وہ ہو تو وہ خبریں پوشیدہ نہیں رہ سکتی. دیکھیے نہ تو جنرل باجوہ دانش صاحب کو یا حفیظ اللہ نیازی صاحب کو نہیں، حفیظ اللہ صاحب نے یہ بات کی ہے، دانش صاحب نے نہیں. حفیظ اللہ نیازی صاحب کی باتوں میں کسی حد تک درستگی ہو سکتی ہے، وہ کافی اپوزیشن کے رینک اینڈ فائل میں وہ ان کا اچھا تعلق ہے، خاص کر کے مسلم لیگ نون کے ساتھ، اور وہ ان کی خبر کو دیکھا جا سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جنرل کبھی بھی شہباز شریف صاحب کو یہ نہیں کہہ سکتے،
اور نہ ہی چونکہ یہ جس لیول کی بات ہے، مطلب آفٹر آل یہ بہت ہی انڈر اسٹیمیٹ کر کے چیزوں کو دیکھنے والی بات ہے. جی شہباز شریف جو ہے وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے اور اس پارٹی کے وہ صدر ہیں جو پارٹی اس جی وقت جو ہے وہ ویٹنگ ان گورنمنٹ ہے. اور پھر یہ ہے کہ دیکھو جیل یعنی قید و بند کی صحبتیں جو ہے یہ تو پارٹیوں کے لیے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا، خاص کر کے سیاسی لیڈروں کے لیے. یہ تو اگر عمران خان صاحب نے یہ پالیسی اختیار کی ہے کہ اپوزیشن سے انتقام لینا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قد کاٹ ہی چھوٹا کیا ہے اور اپنے آپ کو ہی یکو تنہا کیا ہے. سیاسی برادری کے اندر جو ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک ناپسندیدہ شخص کے طور پر اپنے آپ کو پروجیکٹ کیا ہے. اس سے شہباز شریف کا کچھ بھی نہیں بگڑا. اور آرمی جو ہے وہ خاص کر کے جو وہ اگر کوئی بات ہے جیسے عمومی طور پر سمجھا جاتا ہے وہ کہ بھئی شہباز شریف صاحب کے جو ہے وہ آرمی جنرلوں کے ساتھ تعلقات ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ جس حکومت کو انہوں نے لایا ہے تو اس حکومت کو کان سے پکڑ کے جو ہے وہ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ کریں اور یہ نہ کریں. یہ بھی ایک سلیقے سے بات ہوتی ہے. اور جب کوئی لیڈر جو ہے وہ بضد ہو جائے کسی انتقامی کارروائی کے تو پھر اس کو سزا کے طریقے مختلف ہوتے ہیں. لیکن آفٹر آل مطلب نواز شریف صاحب بھی تو 4 سال تک تو وہ پرائم منسٹر رہے نا، اور الٹیمیٹلی ان کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے لیے جو ہے نا وہ عدلیہ کا سہارا لیا گیا اور مختلف تحریکوں کو بھی بڑھاوا دیا گیا. اس میں عمران خان صاحب کو بھی اور وہ کینیڈا سے بھی آپ کے دوست کو بلا کے تو وہ کیا گیا. لیکن مسلم لیگ نون کی حکومت کو کسی زور زبردستی کے ساتھ ختم نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے پھر میکنزم رہا کے پوری عدلیہ. اور آج وہ سارے ججز جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ جنہوں نے بھی نواز شریف صاحب کی حکومت کے یا ان کے خلاف فیصلہ دیا تھا وہ ججز آج پبلکلی اپنا فیس نہیں دکھا سکتے. یہ عبرت ہے. آج ایک اور بات بتاؤں جی، وہ چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے پہلے ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کا ایک سکینڈل ہے جو خرچے تھے ان میں زیادہ کوئی ان کی آڈٹ رپورٹ ہوئی ہے اس میں باقاعدہ ان پہ ایک جسٹس عطر من اللہ نے ایک ان کو کہا کہ اس کی تحقیقات کرے. ان نے کافی کوئی انور قاسی یا کوئی ایسا نام تھا، ان کا کوئی اور نام تھا، سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے سوری اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے پہلے. کل پتہ لگے گا وہ مکمل. چلے مجھے نام آ جائے گا ذہن میں. اصل میں پچھلے عرصے میں کرانے تھے. تو اب ہمارا ٹائم بھی ایک نزدیک ہو گیا ہے. تو شوکت صاحب میں ناظرین سے محترم ناظرین سامعین آپ نے شوکت صاحب کے ساتھ ساری گفتگو سنی اور یہ ساری گفتگو جو ہے یہ بڑی ایک انہوں نے مدلل اور بڑے ایک آسان فہم طریقے میں ہمیں بتائی ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس میں کوئی ہم آہنگی ہو اور کشمیری قوم جو ہے وہ اپنے سکون سے کم از کم جب تک مکمل ریاست بنتی تب تک کا وقت لگے گا یا کیسے ہوگا لیکن تب تک کم از کم بے خوف و خطر ہو کر اپنی زندگی گزار سکے. اور بارڈرز پہ جو ہمارے بھائی ہیں بہنیں ہیں بچے ہیں بیٹیاں ہیں بزرگ ہیں وہ کم از کم رات کو سکون کی نیند سو سکے. اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو بھی ہدایت دے جنہوں نے اپنی ہٹ درمی اپنی طاقت کو آزمانے کے لیے بس اپنے قبضے اور اپنے غلبے کو برقرار رکھا ہوا ہے. تو میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. کل انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے سردار شوکت علی کشمیری کے ساتھ. تھینک یو جناب. ویلکم.